الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، پریشانی دینے والا، پریشانی دور کرنے والا اور پوری دنیا کا انتظام کرنے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، آج اسلام کے دوسرے رکن نماز کے تعلق سے بات ہوگی۔ نماز جو دین کا ایک اہم ستون ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ادا کر دیتا ہے، قیامت میں وہ مسئول نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، دنیا میں جو پریشانی ہے وہ پریشانی ہے ہی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، آخرت میں بھی جواب دہ ہوگا، مسئول ہوگا، بلکہ وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جہنم میں جانے کا سبب ہے نماز چھوڑنا۔ نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی زندگی ہے، مومن کی صبح ہے، شام ہے۔ نماز مومن کے لیے دل کا سرور ہے، پریشانی دور کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، یہ ایک رابطہ ہے، وسیلہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ جب تک انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور جو نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ کا جو صلہ ہے بندوں کے درمیان، وہ صلہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور انسانی زندگی کی 2 حالتیں ہیں، یا تو حالت اچھی ہوگی یا پریشانی والی ہوگی، آرام و سکون والی زندگی ہوگی یا مصیبت اور پریشانی والی زندگی ہوگی۔ ایک مومن کا وطیرہ اور اس کا طر امتیاز یہ ہے کہ اگر پریشانی ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اگر نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے فضل ملتا ہے، سکون والی زندگی ملتی ہے، تو اللہ کا مزید شکریہ ادا کرے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی ہدایت، آپ کے ارشادات اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے بتایا اور مومنوں کو خطاب کیا، جب تم پریشانی میں رہو، جب تمہیں کوئی غم لاحق ہو جائے، جب تمہیں حزن و ملال ملے، تو تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اس بات کا ذکر 2 مرتبہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ کا حکم ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ مدد ہم کب طلب کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دقت آتی ہے، کٹھنائی آتی ہے، مشکلیں آتی ہے، تو ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے ایسے موقع سے کیا ہمیں بتایا؟
اللہ نے ہمیں بتایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اس سے مدد مانگو، اپنے رب کو یاد کرو، نماز پڑھو اور مصیبت پر صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے عام لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، عام لوگوں کے لیے نماز کتنی بڑی چیز ہے، بھاگتا ہے نماز سے، بہت دور جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ آتے ہیں، چلو مسجد چلتے ہیں، وہ حمام میں گھس جاتا ہے، کہاں کہاں بھاگ جاتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، ملتے نہیں ہیں لوگ۔ نماز عام لوگوں کے لیے بہت بھاری چیز ہے، لیکن نماز کا شوق رکھنے والے، خشوع اور خضوع رکھنے والے، انہماک اور چاق اور شوق سے نماز پڑھنے والے، ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بھاری چیز ہے، نفس پر شاق گزرنے والی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو انہماک سے نماز پڑھتے ہیں، جو شوق اور جذبے سے رب کی بندگی کرتے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ ان کے لیے تو شوق اور جذبے کی چیز ہے، ان کی تو زندگی ہے، ان کا تو کام ہی ہے، مشغلہ ہی ہے رب کو یاد کرنا۔ اور سورہ بقرہ میں 153 نمبر آیت میں اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسری جگہ یہی بات اللہ ذکر کر رہا ہے کہ تم نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کو یاد کرو، نماز کے ذریعہ اللہ کو یاد کرو، نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو، نماز کے ذریعہ مشکلوں کو دور کرو، نماز کے ذریعہ مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نماز جو ہے مومن کی ایک اہم ترین صفت ہے، نماز نہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا اخلاق کا مالک ہے، بہت خوبصورت انسان ہے، بہت صاف ستھرا رہتا ہے، بہت دوستی کرتا ہے، سماج میں ملنے ملانے کا کام کرتا ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے، نمازی نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے۔ مومن کی ایک بہت اچھی صفت ہے، بڑی صفت اور بڑی علامت ہے، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں ایک سورت نازل کی ہے، سورۃ المؤمنون، اور پھر وہاں پر اللہ نے مومنوں کے اوصاف کو ذکر کیا، مومن کی پہچان کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ ذکر کرتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے یہاں یہی کامیاب ہوں گے جو اصل مومن ہوں گے، جو دعوے کے زبانی مسلمان ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جو سچے اور پکے مومن ہوں گے وہی اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ پہلے بشارت سناتا ہے، مومن کامیاب ہو گیا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ پھر اس مومن کی علامت بتا رہا ہے، کون مومن کامیاب ہوا، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ پہلی بات، پہلی علامت اللہ تعالیٰ جو اس مومن کی ذکر کرتا ہے وہ یہ ذکر کرتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہے، یعنی نماز پڑھنے والا تو ہے ہی، نماز میں انہماک اختیار کرنے والا ہے، شوق اور جذبے سے نماز پڑھنے والا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا، دلچسپی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا، سستی اور کاہلی سے نہیں، زبردستی نہیں، ٹال مٹول سے نہیں، جیسے تیسے نہیں، شوق اور انہماک اور جذبے کے ساتھ نماز ادا کرنے والا، فروتنی، عاجزی، خاکساری اور تذلل کے ساتھ۔ یہ کس کی علامت ہے؟ مومن کی پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ نماز قائم کرنے والا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا۔ پھر اسی سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ آگے چند آیتوں کے بعد 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نماز پر ہمیشگی کرتا ہے، ہمیشہ ادا کرتا ہے، سستی نہیں کرتا، ناغہ نہیں کرتا، نماز کو ضائع نہیں کرتا، کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ نہیں دیتا، نماز کو برابر ادا کرتا ہے، ادا کر رہا ہوتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ مومن کی پہچان بتاتا ہے جو کامیاب ہونے والا ہے وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 23 میں ذکر کرتا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نماز پر ہمیشگی کرتا ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی ناغہ نہیں کرتا، کبھی سستی نہیں کرتا، کبھی غفلت نہیں برتتا، کام کا بہانہ نہیں بناتا،
نماز ادا کرتا رہتا ہے برابر اور مسلسل، یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایسے مومنوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ کیسے مدد طلب کرنا اللہ سے؟ صبر بھی کرنا ہے، مصیبت پر صبر کرنا ہے، جم جانا ہے، جزا فضا نہیں کرنا ہے، رونا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، غم کا اظہار نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے مصیبت پر، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف تو نماز قائم نہیں کرتے ہیں، جو زندگی ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، نماز اس کے لیے پیدا کیے گئے، رب کی بندگی کے واسطے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اسی کام کو ادا نہیں کرتے ہیں، اسی کام کو نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ نالا ہوتا ہے، یہ گریہ وزاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اسی سے ہم دور ہیں، تو ایک دعا کر لینے سے اللہ کیا نواز دے گا، قبول کر لے گا، اللہ ہماری مشکلوں کو دور کر دے گا، اللہ کی طرف سے مدد کیسے آ سکتی ہے؟ تو ایک تو ہم نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کو کیسے دور کرتے ہیں؟ دنیا میں لوگ کس طریقے سے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت آتی ہے، بھاگ کے جاتے ہیں بابا کے پاس، مولوی کے پاس، ایک تعویذ لکھ دو فلاں مصیبت آ گئی ہے، اور بابا بھی اتنے چالاک، پیسے کے لالچی، جس کام کی ضرورت ہو اس کام کا تعویذ لکھ دیتے ہیں۔ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو، کسی میں طلاق دلوانی ہو، کسی میں محبت بیٹھانی ہو، کسی کو اپنی فلم ہٹ کروانی ہو، کسی کی تجارت چمکانی ہو، کسی میں عداوت کرنی ہو، دشمنی کرنی ہو، نعوذ باللہ، جیسا بھی کام کریں، چاہے برا کام ہو اچھا کام ہو، ہر کام کا وہ تعویذ لکھ دے گا۔ تعویذ لکھواتے ہیں اور بھروسہ کر لیتے ہیں اس سے ہمارا کام بن جائے گا۔ بہت سے لوگ سڑک چھاپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پریشانی ہے، کوئی چمتکار والا، کرشمے والا انگوٹھی دے دو جس سے میری قسمت بن جائے، زندگی کا کام بن جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ اور کچھ لوگ آن لائن استخارہ کرتے اور کرواتے ہیں، بابا بنگالی بابا فلاں بابا آپ دیکھتے ہوں گے، آن لائن استخارہ کروا لو اور کسی بھی مصیبت کو دور کروا لو۔ یہ فریبی اور مکار ہیں، استخارہ کسی سے نہیں کروایا جاتا ہے، آن لائن استخارہ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، خود سے استخارہ کرنا چاہیے، خود سے، یہ اپنی نماز ہے، کروائی نہیں جاتی۔ تو یہ آن لائن استخارہ کروانا یہ فریبی اور مکاری، جو لوگ ایسا کرتے ہیں پیسے کے لیے کرتے ہیں، پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے مزار پہ جا کے چادر چڑھا دیے، سوچا اب سارا سپنا پورا ہو جائے گا، سارا مقصد پورا ہو جائے گا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں چلو بابا کے نام سے ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں، سارا کام ختم۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں دیا مصیبت دور کرنے کا، یہ تعلیم اسلام میں کہیں نہیں ہے، یہ ہم نے رواجا ہے، ہم نے سماج میں اس چیز کو اپنا لیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے تو ہم عقیدہ سمجھیں، عقیدہ کیا ہے، پریشانی کون دیتا ہے اور پریشانی دور کیسے ہوتی ہے؟ پریشانی دینے والا اللہ۔ کیا مومن اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ عقیدہ سب سے پہلے بنائیں کہ پریشانی دینے والا اللہ ہے، تو دور بھی کون کرے گا؟ وہی دور کرے گا جو پریشانی دینے والا ہے۔ تو پریشانی دور کرنے کا اللہ نسخہ بتاتا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آئیے میں سیرت رسول سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتا ہوں، ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں اس سیرت سے پتہ چلے گا۔ صرف نعرے لگا لینے سے سنی نہیں بنتا، صرف جلسے جلوس کرنے سے سنی نہیں بنتا، سنی بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے۔ آئیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں کیا کیا کرتے تھے۔ آپ پریشانی ہی میں نہیں، آپ تو خوشی میں بھی رب کو اتنا یاد کرتے۔ بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بندگی کرتے، پیر سوج جایا کرتے تھے، دونوں قدم مبارک میں سوجن آ جاتا، اتنی بندگی کرتے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ رب کی بندگی اتنی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کے قدم مبارک میں ورم پیدا ہو
جائے آپ کیوں اتنی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے، افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں تو میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے اوپر فضل کیا ہے، میرے اوپر نعمت برسایا ہے، میں اس نعمت کے بدلے رب کا شکریہ بجا لاتا ہوں، کثرت سے عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی اور نعمت میں بھی، راحت اور سکون میں بھی رب کی بندگی بے پناہ کرتے تھے، اور پریشانی میں کیا کرتے تھے آپ کو بتاؤں۔ ابو داؤد کی حدیث 1319 نمبر کی، ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا، اذا حزبہ امر، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب کوئی غم آپ کو لاحق ہوتا، جب آپ مایوس ہوتے، پریشان ہوتے، صلی، آپ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ کیا کرتے؟ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی تعلیم اور نبی کا عمل ہے۔ آج ہم صرف زبانی طور پر سنی بنتے ہیں، نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے، نبی کی تعلیم سے اور آپ کی دعوت سے بھاگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑے پکے سنی، بڑے پکے سنی ہیں۔ سنی ایسے نہیں بن سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناتا ہے۔ آپ تو خوشی میں بھی رب کی بندگی کرتے تھے اور غم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بندگی کرتے تھے۔ ہم تو خوشی میں جب دولت آ جائے تو ایسی مستی آتی ہے، ایسا گھمنڈ، ایسا غرور آتا ہے کہ دین کیا، مسجد کیا، اور اللہ کیا، اللہ کے رسول کیا، دین کی تعلیم کیا، کہاں کا غرور اور نشہ آ جاتا ہے۔ غریبوں کی طرف تو دیکھتے بھی نہیں، اس سے ملنا، بات کرنا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تو یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ ہماری خوشیوں کا معاملہ ہے۔ اور جب پریشانی آتی ہے اس وقت بھی رب کو نہیں یاد کرتے ہیں، اس وقت بھی جو پریشانی دیتا ہے اور پریشانی حل کرتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں دوسروں کے پاس، جاتے ہیں بابا کے پاس، جاتے ہیں مولوی کے پاس، جاتے ہیں جگاڑیوں کے پاس، جاتے ہیں عاملوں اور جھوٹے مکار لوگوں کے پاس، جن کو خود پیسہ آپ دیتے ہیں تو کھاتا ہے، آپ کے نذرانے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ آپ کی جیب میں کیسے پیسہ ڈال سکتا ہے، آپ کی قسمت کیسے بنا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی قسمت نہیں بنا سکتا ہے تو غیروں کی قسمت کہاں بنا سکتا ہے؟ عقیدہ بنائے، پریشانی کون دیتا ہے، قسمت کون بناتا ہے، پریشانی کون دور کرتا ہے، پہلے یہ عقیدہ سمجھیں، پھر اس کے بعد اس سے مانگیں، اس کو یاد کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ کی سیرت ہی میں ساری پریشانی کا حل ہے۔ آج کورونا کی بیماری ہے، کورونا کی وبا پوری دنیا اور عالمی پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ کورونا کی مار کی وجہ سے انسان مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑی پریشانی معاشی اور روزگار کی پریشانی۔ ایسے حالت میں بھی لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ سے تعلق نہیں جوڑتے ہیں، بندگی نہیں کرتے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، سنسان ہے، کتاب اللہ کو نہیں پڑھا جاتا، سنت رسول کو گلے سے نہیں لگایا جاتا، اور دین سے لوگ کوتاہی برتتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو اور ہماری مصیبتوں کو کیسے دور کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتایا، جب کوئی معاملہ آتا، پریشان کن معاملہ آتا، نماز کی طرف بھاگتے۔ 5 وقت نماز تو اپنی جگہ وہ تو ادا کرنا ہی ہے، یہ فریضہ ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ نفلی نماز پریشانی کے وقت اور تکلیف کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ جب کبھی دشمن کا خطرہ ہوتا، خوف ہوتا، کافروں کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا، آپ نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، قنوت نازلہ نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اور جب سورج گرہن، چاند گرہن، جو ایک طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کسی کی موت سے، کسی کی زندگی سے نہیں ہے، یہ اللہ کی 2 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم سورج گرہن کو، چاند گرہن کو دیکھو، نماز پڑھنے کی طرف بھاگو، نماز کی طرف دوڑ جاؤ۔ دیکھیں جب عذاب آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، کیا کرتے ہیں اور تعلیم کیا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز کی طرف بھاگو۔ آپ نے بارش کی نماز کبھی پڑھی ہے؟
بارش نہ ہونا یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز پڑھو، یہ پریشانی کی نماز ہے۔ اگر کوئی اہم معاملہ کرنا چاہتے ہیں، مستقبل میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نماز استخارہ آپ خود سے پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور استخارے کی دعا کریں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو توفیق دے گا کہ جو کام آپ کرنے والے ہیں وہ کر سکیں گے، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی اور اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ آپ کو بتاؤں مسند احمد کی حدیث ہے 1023 نمبر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کی لڑائی آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلی لڑائی ہے کافروں اور مسلمانوں کے خلاف، یہ پہلی لڑائی ہے۔ بدر کے موقع سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کم تعداد میں مسلمان ہیں، آج مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ ایسی مشکلیں تھیں، ایسی مشکل کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ گھڑ سوار میں یعنی حفاظت کرنے والے دستے میں صرف ایک صحابی تھے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیان کرتے ہیں ہم سارے صحابہ رات میں سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے رات بھر عبادت کرتے رہے اور روتے رہے۔ یہ ہے سیرت کن کی؟ ان کی جن کے نام پر ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں، حقیقی طور پر رسول اللہ کی زندگی کی طرح اپنی زندگی نہیں بناتے ہیں، آپ کا صرف نام لیتے ہیں، آپ کا گن گاتے ہیں اور آپ کے نام پہ ترانے اور کیا کیا قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سچا محب رسول نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ اپنائے، وہ سچا محب نہیں ہے۔ محب رسول وہ ہو سکتا ہے جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ صرف نام لینے سے اگر کوئی نجات پا جائے گا، محب رسول بن جائے گا، تو پھر دنیا میں کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا ہے؟ ہر کوئی نام لینے والا ہے، لیکن محب رسول وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں جو ابو داؤد کے اندر ہے، عبداللہ بن محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، میں اور اپنے والد محترم کے ساتھ ایک آدمی کے پاس گیا جو انصاری آدمی ہے اور سسرالی رشتے سے ہے، سسرالی رشتے سے یہ آدمی بیمار تھا، میں اور میرے والد ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا، اتفاق سے اسی اثنا نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ بیمار آدمی بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اپنے نوکر سے نوکرانی سے کہتا ہے وضو کا پانی لاؤ، میں وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا تاکہ اللہ کی طرف سے راحت پا سکوں، اللہ کی مدد مل سکے۔ تو یہ لوگ جو حاضر ہوئے تھے عیادت کے لیے، انہوں نے نکیر کیا، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آرام کر لیں، تھوڑا سا سستا لیں، پھر پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ تو کہا نہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مریض کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھ کے مجھے سکون پہنچاؤ۔ سکون کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ بیمار آدمی کو سکون کس سے مل رہا ہے؟ نماز سے مل رہا ہے، نماز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے مل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کی بندگی میں دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ نماز سکون ہے، نماز سے بیماری دور ہوتی ہے، نماز سے پریشانی دور ہوتی ہے، نماز سے نجات ملتی ہے، نماز سے انسان راحت محسوس کرتا ہے، پریشان میں وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ سفر پہ تھے، آپ کے ساتھ آپ کی خوبصورت ترین بیوی تھی، خوبصورت بیوی تھے، ایک جگہ سے گزر تھا، وہاں ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا، آپ کے دل میں خیال آیا کہیں میری خوبصورت بیوی کی طرف بدنیتی سے کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اور اتفاق سے اس ظالم بادشاہ نے بیوی کو طلب کر لیا کہ بلاؤ فلاں عورت کو بلاؤ، اور جب وہ بیوی ظالم بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے، اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے، یہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ناپاک ظالم آدمی جب بیوی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے گندی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں سوجن پیدا کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کی حرکت کو سلب کر لیتا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ بیوی سے کہتا ہے دعا کر دو، میرا ہاتھ ایسا ہو گیا، دعا کر دیتی ہے، پھر ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر دعا کرتی، 3 مرتبہ ایسا حادثہ پیش آیا، ابراہیم پھر جو ہے واپس آتی ہے، اس کو بخش دیتا ہے، بلکہ ایک نوکرانی بھی ساتھ میں دیتا ہے
لے جاؤ اس نوکرانی کو اپنے لیے خدمت کروانا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا سب خیر ہے، سب ٹھیک۔ تو یہ نماز کی برکت ہے، نماز کی برکت سے ایسا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے، 2482 نمبر کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جریج نام کا ایک آدمی تھا۔ جریج یہ نیک اور عابد و زاہد تھا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی امی آتی ہے اور نماز میں آواز لگاتی ہے، یا جریج۔ یہ جواب نہیں دیتے، نماز میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ خیال بھی آتا ہے کہ میں آواز دوں یا نماز پڑھوں، کیا کروں؟ اپنی والدہ کی بات سنوں یا رب کی بات سنوں، میں کیا کروں؟ وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ والدہ دوبارہ آتی ہے اور غصے میں بد دعا دے دیتی ہے کہ تو نے میری آواز نہیں سنی ہے، میرا جواب نہیں دیا ہے، میں بد دعا دیتا ہوں کہ تمہاری موت ہوگی اس حالت میں کہ تم کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لو تمہاری موت نہیں آنے کی۔ بد دعا دے دی والدہ نے۔ صحیح بخاری کا صحیح واقعہ۔ چنانچہ یہ جریج ایک عبادت خانے میں رہا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اسی عبادت خانے کے قریب ایک فاحشہ عورت جانور چرایا کرتی تھی۔ اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہوا اور اس نے سوچا جریج کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جریج کے پاس آتی ہے اور گفتگو کرنا چاہتی، جریج منہ پھیر لیتا ہے، اپنا چہرہ گھما لیتا ہے۔ یہ ناراض ہو جاتی ہے کہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ پھر وہ جاتی ہے اور ایک چرواہے سے زنا کرتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے اور ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ عورت شور مچاتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ یہ بچہ اس عابد کا ہے، جریج کا ہے، جریج کا بچہ۔ قوم والے بڑے غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور سب دوڑ کے جریج کے پاس آتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا عبادت خانہ جس میں وہ عبادت کرتا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں اور پھر جریج کو بھی وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ جریج صبر کرتے ہیں، صبر کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کا الزام اچھے اچھے لوگوں پر لگتا ہے، معصوموں پر لگتا ہے۔ وہ جا کر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ بچے کے پاس آتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، ابھی بولتا نہیں ہے، ابھی بول نہیں رہا، اور اس بچے سے جریج پوچھتے ہیں اے بچہ تمہارا باپ کون ہے؟ گود کا بچہ بولتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں ہے۔ جب قوم سنتی ہے یہ بات کہ یہ بچہ خود جواب دے رہا ہے معجزے کے طور پر اللہ کے حکم سے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، تو جریج معصوم ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ چنانچہ قوم خوش ہو جاتی ہے اور قوم کہتی ہے کہ کہو تو میں تمہارے اس عبادت خانے کو سونے سے بنوا دیتا ہوں۔ جریج نے کہا سونے کا نہیں چاہیے، مجھے مٹی ہی کا چاہیے، مٹی ہی کا بنوا دو۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے کی برکت۔ نماز پڑھنے سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے آج سے تہیہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کو نماز کے ذریعہ دور کریں گے۔ یہ تعویذ سے، یہ انگوٹھی سے، یہ جو ہے بابا کے مکر فریب سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نماز کے لیے پیدا کیے گئے، رب کی بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور رب کی بندگی کے ذریعہ ہی ہم تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہو، رب کی بندگی کریں، سکون محسوس ہوگا۔ آپ کے جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، اللہ کی بندگی کریں، آپ کو اطمینان، راحت نصیب ہوگی۔ میں اس خالق کو یاد کر رہا ہوں جو روزی دینے والا ہے، جو مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ آئیے تہیہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لائیں گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھ کر اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم گنہگار ہیں، عاصی ہیں، نافرمان ہیں، فتنے کے دور میں ہیں۔ باری الہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو بے پناہ بخشتا ہے، نوازتا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگار بندوں کو معاف فرما دے۔ باری الہ اس دنیا میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے دین کی عزت اور اسلام کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کو جانباز، اسلام کا جانباز سپاہی بنا، ہم سب مسلمان کو غازی فی سبیل اللہ بنا۔ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر ایمان پر قائم رہنے، ایمان پر ثابت قدمی تو عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زبان سے آخری کلمہ نکال دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔